میں پچھلے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، اور ایک نیا جو خدا نے میرے دل میں خیال ڈالا میں آپ کے ساتھ پیش کر. ہم ایک خاندان ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ایک کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے. کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور بدن کا کوئی ایک حصہ بھی کمزور ہو، بیمار ہو، زخمی ہو تو پورا بدن جو ہے وہ مشکل میں، دکھ میں، درد میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ہم سب جو ہے جانتے ہیں اس بات کو. جب ہمارے سر میں درد ہو تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی. ہمارا پورا بدن اس ایک سر درد کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے. انگوٹھے پہ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، اور وہ زخم جو ہے اس کی وجہ سے پورے بدن میں درد ہوتی ہے، اور ہم دکھی اور مصیبت میں، مشکل میں ہوتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اس طرح ہم مسیح کا بدن ہیں. ہم سب مسیح کا، ہم میں سے ایک جتنے ہم یہاں بیٹھے ہم سب مسیح کا بدن ہیں. اور مسیح مجھے اور آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے. جس طرح میں اپنے بدن کو بہت پیار کرتا ہوں، اس طرح مسیح ہم سب کو، کیونکہ ہم اس کا کیا ہے؟ بدن ہے، ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے. اور جس لمحے میں اور آپ مسیح کے بدن کا خیال کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، تو مسیح خوش ہوتا ہے. مسیح کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کتنے خوش ہوتے ہیں جب ان کی تعریف کی جائے؟ جب ان کی میری تعریف کی میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اچھی تعریف کریں انہوں نے. ایسے سب ہے نا، جب آپ کی تعریف کی جائے، آپ کو کہا جائے، چاہے آپ جو ہیں وہ پتلے ہیں یا نہیں، لیکن آپ کو کہہ دے کوئی تو تھوڑا نا سلم ہوتے جا رہے، اسمارٹ ہو رہے ہو، اب آپ کا وزن کم ہوتا جائے، تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو خوشی ہوگی. ایسا ہی ہے، آپ کو کہا جائے جی آپ کے نئے نقش بہت اچھے ہیں، آپ کا چہرہ اچھا ہے، آپ کے گھر کی تعریف، آپ کے بچوں کی تعریف، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. اسی طرح جب مسیح کے بدن کی آپ ترقی کریں، اس کی تعریف کریں، تو مسیح کو یہ اچھا لگتا ہے. اور مسیح کو کون سی بات دکھ دیتی ہے؟ جب آپ مسیح کے بدن کو نقصان پہنچائیں. اب ہم سب کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے. اور اگر میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی خاندان کو میری وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، تو مسیح خوش ہوگا؟ کبھی بھی نہیں. خداوند یسوع مسیح اس سے خوش نہیں ہوگا. اور اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، اگر میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں بڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں میں مسیح کی نظر میں مقبول ہو جاؤں، مسیح مجھے پسند کرے، مسیح مجھ سے پیار کرے، تو مجھے دوسرے انسانوں سے، لوگوں سے پیار کرنا ہے جو مسیح کا بدن ہیں. انہیں پیار کرنا ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، اور ان کا احساس کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور انہیں مسیح کے پاس لے کر آنا ہے. کبھی غور کریں، کبھی غور کریں، جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پولس رسول کو، جو ساؤل تھا، ساؤل کیا کر رہا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ ساؤل اپنے دانست میں وہ کہتا تھا کہ یہ خدا کے مخالف ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. جو مسیح کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں وہ کہتا تھا. اور اس کی سوچ میں، اس کے خیال میں وہ سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ درست لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ سوچتا تھا کہ انہیں قید کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پراگندہ کیا جائے. حالانکہ اس کے استاد نے، گملیل نے اسے بتایا تھا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان کی طرف سے ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ یہ تتر بتر ہو جائیں گے، خود ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے. آمین. وہ اپنی دانست میں، ہم بھی کئی دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی دانست میں، اپنی سوچ میں ہم کہتے ہیں اے بندہ ٹھیک نہیں، او بندہ ٹھیک نہیں، او بہن ٹھیک نہیں، اور جس کی وجہ سے مسیح کے بدن کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور وہ مسیح کے بدن کو نقصان پہنچا رہے تھے. لکھا ہے کہ وہ انہیں قید میں ڈال رہا تھا، اور پھر وہ دمشق جا رہا تھا تاکہ وہاں پر جو مسیح ایماندار ہیں ان کو بھی وہ پکڑے، انہیں قید میں ڈالے، انہیں مارے کوٹے، انہیں ستائے. اور بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح، جب وہ ساؤل جو ہے دمشق جا رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا.
اسے کیا کہ ساؤل 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 تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیا وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ ڈائریکٹ یسوع کو ستا رہا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ یسوع سامنے تھا اور وہ یسوع کو ستا رہا تھا۔ یسوع مسیح کتنا بڑا جملہ اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ساؤل تو مجھے کیوں مطلب کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے۔ اگر کوئی مسیح کے بدن کو آپ ہم میں سے پادری نہ بھی ہو، کئیوں نے کہا جی پادری خدا دی پتلی دے برابر میں نا، تو بدن کیا ہے پھر؟ مسیح کا بدن۔ ہم مسیح کا بدن ہے۔ یہ پورا آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایک خاندان ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں۔ اور اگر کوئی مسیح کے بدن کو ستائے گا تو خداوند یسوع ظاہر ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ مسیح کا بدن ہیں۔ آپ نے پہلی سوچ کیا کرنی ہے؟ میرے وسیلہ سے مسیح کا بدن ترقی کرے۔ دوسری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اگر میں مسیح کے بدن کو ستاؤں گا، اس کی تباہی کا باعث بنوں گا، اس کی بربادی کا باعث بنوں گا، اسے مسیح سے دور کر دوں گا کسی بھی طریقے سے، اور مسیح کا بدن ابلیس کے ہاتھوں پسا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند یسوع کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جاوید نعمت تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہے گا ہمیں، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بدن کی ترقی کی بجائے اس کے بدن کی بربادی کا باعث ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کن میں بننا ہے؟ جن کو خداوند کے شاباش، ہاللیلویہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بڑا زبردست مسیح کے بدن کی ترقی کرنے والا ہے اور اس کا اجر دینے والا خدا ہے۔ میں دعا کر رہا تھا پچھلے دنوں میں، اور ہم اسے چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ نے آج میرے ساتھ دعا کرنے والے ساتھی بننا ہے آج سے۔ اس میں ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دعائیں جو ہیں ان کا جواب خدا دیتا ہے۔ پہلے بھی ہم دعائیں کرتے رہے، ہم مسلسل دعا کرتے رہے، سالوں سال ہم دعائیں کرتے رہے۔ وہ کئی دفعہ وہ دعائیں ایک دم پوری نہیں ہوئی کہ سال بعد ہی، 2 سال بعد، کئی دفعہ 6 سال، 8 سال، 10 سال بعد وہ جو دعائیں ہم کر رہے تھے سامنے آنا شروع ہوئی۔ ابھی بھی وہ ساری چیزیں خدا سامنے لے کر آ رہا ہے، لیکن وہ دعاؤں کا جواب ہے۔ آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ ہم سب مسیح کا بدن ہیں، ہم اسے چھوٹے پیمانے پہ لے کے جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم چھوٹے پیمانے پہ کامیاب ہوں گے تو پھر ہم بڑے پیمانے پر لے کے جائیں گے۔ ہم نے جو جماعت ہمارے سپرد ہے، یہ جو خاندان ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پہلی دعا کرنی ہے کہ یہ غربت میں سے نکلیں۔ آمین آمین۔ غربت میں سے، دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی کھا رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی پی رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہمارے کلیسیا میں ایسے خاندان ہیں جو دکھ سہ رہے ہیں ابلیس کے ہاتھوں، جنہیں پیسے کی کمی ہے، بیماری پیسہ کھا رہی ہے، سود پیسہ کھا رہا ہے، قرضے پیسہ کھا رہے ہیں، روزگار کمایا بہت جا رہا ہے لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے، وہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ ہم سب ایک خاندان ہیں، چاہے وہ 20 ہیں، 25 ہیں، 30 خاندان ہیں، اور ہمیں دعا کرنی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جو کچھ میرے باپ سے تم میرے نام سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ۔ اب ایک بات بتا دوں میں آپ کو، انسان اس وقت تک نہیں اپنے حالات بدل سکتا جب وہ خود بدلنا نہ چاہے، جب اس کے اندر حالات بدلنے کی خواہش نہ ہو، جستجو نہ ہو، تگ و دو نہ ہو۔ آج بہت دفعہ لوگ مدد لے لیتے ہیں، امداد لے لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کھا لیتے ہیں، اور جب کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ویسا ہی حال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو روحانی کنیکشن ہے، وہ جو روحانی بدروہیں، وہ جو روحانی ابلیسی موکل ہیں، جو ہمارا پیسہ کھا رہی ہیں، ہماری صحت کھا رہی ہیں، ہمارے کاروبار کو کھا رہی ہیں، ہم نے ان کو باندھا ہی نہیں، ان کو ہم نے کچلا ہی نہیں ہے۔ اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ اب یہ سانپ اور بچھو کیا ہیں؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں صرف بدروہیں جو ظاہر ہو جاتی ہے وہی سانپ اور بچھو ہیں۔ یہ جو غربت ظاہر ہو رہی ہے یہ بھی سانپ اور بچھو ہے۔
یہ جو بیماری بدن کو چھوڑ نہیں رہی، یہ بھی سانپ اور بچھو ہے۔ یہ جو گھر میں لڑائی ہے، بیٹی لڑتی رہتی ہے، باپ بچے لڑتے رہتے ہیں، ماں باپ لڑتے رہتے ہیں، میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، یہ بھی سانپ اور بچھو ہیں۔ یہ جو گھر میں ناپاکی ہے، یہ بھی سانپ اور بچھو ہیں۔ اور یسوع نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مطلب ہم جو کرسچن ریوائول چرچ کا حصہ ہیں، ہم سب جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھرانے کے لیے یسوع نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں۔ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں، پیسہ کھانے والی تصویروں کو کچلیں۔ میں بتا دوں ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کس کا پیسہ کون سی ابلیسی تصویر کھا رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں، چاہے وہ پہاڑی پہ رہتا ہو یا نیچے یونیورسٹی میں رہتا ہے، ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں، ہمارا آنا جانا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم اپنے عزیزوں کو بے عزت ہوتا بھی دیکھتے ہیں، دکھ سہتا بھی دیکھتے ہیں، ہاسپٹلس میں بھاگتے دوڑتے بھی دیکھتے ہیں، اپنے اندر دکھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک سیدھی سمت بتا رہا ہوں، اور وہ سیدھی سمت کیا ہے؟ ہم اس چھوٹے پیمانے سے شروع کریں گے۔ ہم غربت کے خلاف، بیماری کے خلاف، ابلیسی موکلوں کے خلاف، پیسہ کھانے والی تصویروں کے خلاف، جادوگریوں کے خلاف ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور یسوع کے دیے ہوئے اختیار کو ہم استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے یسوع کے نام سے، کیونکہ ہمیں نام پتہ ہے، ہم جانتے ہیں فلاں گھر کو کہ یار وہ گھر جو ہے اس گھر میں ابلیس بڑا جو ہے وہ ناچ کود رہا ہے، ہم نے بتانا بھی نہیں کسی کو۔ یسوع نے کہا جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں دعا کرنا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جو بلند آواز میں صبح سویرے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، یہ اس کے لیے لعنت منسوب ہوگی۔ جب آپ اور میں دکھاوے کے لیے صبح سویرے بلند آواز میں تاکہ 10 کار سنن، تو پھر وہ برکت کا باعث نہیں بنتی، لعنت کا باعث بن جاتی ہے۔ یسوع نے کہا جب تو دعا کرے تو کہاں جانا؟ کوٹری میں جانا، دروازہ بند کرنا، وہاں تیرا باپ پوشیدگی میں تیری سنے گا۔ آمین۔ اور دعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ باپ یسوع کے نام سے، بھائی جوید نعمت خدا اسے سود میں پھنسا ہوا ہے، خدا باپ یسوع کے نام سے اس کی مدد کر، یسوع کے نام سے سود کی بدروہیں چھوڑے، اسے اس کا دل آزاد ہو، خدا اسے تیری پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح ملے، اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اسے پتہ چل جائے تیرے بلانے میں کیسی کچھ امید ہے، اور تیرے جلال کی دولت کیا ہی بے حد ہے۔ یسوع کے نام سے اس کی کمائی پہ برکت آئے۔ دیکھ خدا تو برکت دینے والا خدا، ایسے دعا کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ خدا فلاں بھائی فلاں بہن، خدا اس کا کاروبار خراب ہو گیا ہے، خدا اس کے بچے کما نہیں پا رہے، خدا وہ فلاں بہن روزگار کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، فلاں بھائی خدا بیمار ہے، یسوع کے نام سے۔ اور جب آپ یہ دعا کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے جو خاندان ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، اس میں آپ غربت کے لیول کو نیچے جاتے ہوئے اور برکت کے لیول کو اوپر آتے دیکھو گے۔ پھر آپ کو مدد نہیں کرنی کہ میں پوشیدگی تے جا کے 1000-2000 دے کے آ جاؤں، وہ کھا کے پھر بھوکا ہو جائے گا۔ جو ریئل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے، آپ اسے ان روحانی بدروحوں سے رہائی دلائیں، وہ نجات پا جائے۔ کتنی بار یہ پچھلے ایک ہفتے دو سے میں مسیحی جو رویہ ہے اس پر غور کر رہا تھا۔ کتنی بار بہنیں چرچ میں زیادہ آتی ہیں اور بھائی کم آتے، لیکن ہمارا چرچ شکر ہے خدا کا، ہمارے چرچ میں بھائی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور بہنیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بہت چرچز ایسے ہیں جہاں پر بھائی 5-10 ہوتے ہیں اور بہنیں 70-80 ہوتی ہیں، اور یہاں تعداد برابر ہے۔ زبردست قسم کا خدا کا یہ فضل ہے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کتنی بار جب بہنیں زیادہ چرچ آتی ہیں اور جب وہ گھر جاتی ہیں اور وہ روحانی عالم میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتی ہیں، لیکن گھر جا کر ان کا روحانی معیار چینج ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، اپنے آپ کو روحانی فخر آ جاتا ہے، عدم برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، اور شوہر کے ساتھ جو چرچ نہیں آنے والا اس کے لوگ گھر بیٹھے ہوئے سے چپ کر کے چرچ میں نہیں گئے تھے، بھی نہیں کیتا، بڑا
رویہ چینج ہوتا ہے اور وہ شوہر کہتا تو کہڑے چرچ گئی سے لڑائی سے کیا آئی سے پادری تینوں یہی سکھاتا ہے. اور اس طرح کا رویہ جب بیوی گھر لے کے جاتی ہے، بچے اور شوہر جو ہیں خدا کی طرف آنے کی بجائے خدا سے اور دور چلے جاتے ہیں. اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. ہمیں کلام کے مطابق رویے میں آنا پڑے گا، صبر میں آنا پڑے گا، محبت میں آنا پڑے گا، برداشت میں آنا پڑے گا، عزت کرنی پڑے گی. ہمیں رزق اس کی نعمتوں سے جو پھل ہیں، محبت، خوشی اور صبر اور تحمل اور اطمینان اور پاکیزگی اور پرہیزگاری، ان سے بھرنا پڑے گا. اور پھر جب ہمارا شوہر، پھر جب ہمارے بچے وہ ہمارے اندر وہ خوبیاں دیکھیں گے اور وہ کہیں گے یار میری تے بیوی واقعی چرچ جاندی ہے، میری بیٹی واقعی چرچ جاتی ہے، اور پھر وہ ہمارا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر وہ بھی چرچ آنا شروع ہو جائیں گے. آمین. تصور کریں جب میں اور آپ دعا کریں گے، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور کوئی چیز ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی. جب ہم مل کر اپنی جماعت کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے نام لے لے کر دعا کریں گے، یسوع کے نام سے قرضے کی تاثیروں کو ڈانٹیں گے، یسوع کے نام سے بیماری کی تاثیروں کو ڈانٹیں گے، یسوع کے نام سے جسم کی خواہشوں کی تاثیروں کو ڈانٹیں گے، یسوع کے نام سے ہم ابلیس کی جو غربت ہے، جو گھروں میں غربت ہے، کمانے والے زیادہ ہیں، پیسہ گھر میں آتا ہے ٹکتا ہی نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، جب ہم بے برکتی کو ڈانٹیں گے. تصور کرے جب ہمارے 25-30 خاندان یا 40 خاندان جب یہ روحانی طور پر اور مالی طور پر ترقی کریں گے تو آپ محلے میں نور بن کے چمکیں گے. کتنے دوسرے خاندان کہیں گے کہ یار کیا ہوا ہے ان کو، یار یہ چرچ کو کیا ہو گیا، اس چرچ میں بیماری نہیں ہے، اس چرچ کے لوگ غریب نہیں ہیں، اس چرچ کے لوگوں کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہیں، اس چرچ میں خدا جو ہے وہ قدرت والے کام کر رہا ہے. اور آپ کی گواہی کے وسیلہ سے دوسرے جو لوگ بدروہوں میں ہیں، جو شیطان کے ہاتھوں میں ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو جکڑے ہوئے ہیں، غربت میں ہیں، وہ بھی خدا کی طرف آنا شروع ہوئے. آپ کہیں گے یہ خدا نے کیا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہمارے زور طاقت سے نہیں، وہ خدا نے کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جڑ کہاں تھی. وہ جڑ وہ ابلیسی بدروہیں تھی جو لوگوں کو تباہ کرتی. یہ میرے دل میں خواہش ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، پھر ہم غربت کے لیول کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ دعائیں کریں، ایک دعائیہ گروپس بنا لیا کریں. فرض کرو ہمارا کوئی ایک رشتہ دار جو ہے یا 3-4 رشتہ دار ہیں، وہ سارے دکھ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں جی آج سے شام کو ہم نے دعا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے، آج شام سے ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی. سارے مامے پھوپھی دے چاچے دے بابے دے جائیں گے، سارے ایک دوسرے واسطے دعا کریں گے. پادری نہیں آ پا رہا کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں وہ یہ ہے، یسوع نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے. ہاللیلویہ. صرف پاسٹر کو اختیار نہیں دیا، تم کو اختیار دیا ہے. جو کوئی اس اختیار کو استعمال کرے گا، خدا مجھ یسوع کہہ رہا ہے اس کی زندگی میں سانپ اور بچھو کچلے جائیں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. دیکھیں یسوع کا رویہ کیا ہے. متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی ہم 35ویں اور اس کی 36, 37, 38ویں آیت پڑھتے ہیں. دیکھا یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا. سنیں غور سے یسوع کیا کر رہا ہے. جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، یسوع کیا کر رہے تھے؟ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ تعلیم ہی دے رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تعلیم دے رہا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر دفعہ جناب سپون فیڈنگ سمجھتے ہیں؟ سپون بچے کو جب تک اسے کھلایا نہ جائے بچہ نہیں کھاتا، لیکن بڑا کیا کرتا ہے؟ خود ہی پکا کر بھی کھا لیتا ہے. آمین. سپون فیڈنگ نہیں. یسوع کہہ رہا ہے، کہہ رہا لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری. یہ روپے پیسے کی کمی بھی کمزوری ہے. یہ روپے پیسے کی کمی، قرضے، یہ بھی کیا ہے؟
کمزوری ہے. یسوع کیا کر رہا ہے؟ اس کو بھی کیا کر رہا تھا؟ دور کر رہا تھا. اب یسوع کو کیسے پتا چلا کہ جناب لوگ جو ہیں وہ کھوئے ہوئے ہیں؟ آگے کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پرگندہ تھے. پرگندہ مطلب کھوئے ہوئے ہونا، بکھرے ہوئے ہونا. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. اب پرابلم یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پادری ہی مزدور ہے، مزدوری کرنا صرف پادری کا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں فصل کاٹنے کے لیے صرف پادری کو مخصوص اور مسا کیا گیا ہے. حالانکہ یسوع مسیح جب مجھے اور آپ کو چنتا ہے تو وہ سب کو ایک ہی بات کہتا ہے، جاؤ سب خلقت میں انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے انہیں باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ، اور جن باتوں کو میں نے تمہیں سکھایا ان کو بھی سکھاؤ. یہ خداوند یسوع مسیح سب کو کہہ رہے ہیں، ایک ایک ایماندار کے لیے. اب ہوتا کیا ہے، کیوں مسیح کا بدن ترقی نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف پاسٹر کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ایک عام کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے سنڈے کو چرچ جانا ہے، اپنے ہدیے دینے ہیں، پادری صاحب کے لیے دعا بس کر دینی ہے. میرا کام اتنا سا ہے. اور کئی تو پادری صاحب کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی پادری کا کام ہے ساڈے واسطے دعا کرنا، ساڈا کام وہ واسطے دعا کرنا نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں جی پادری نوں چندہ کا تو دینے ہیں، ایسے کام تو دینے ہیں تاکہ ساڈے واسطے دعا کرے وہ. اور پھر کئی لوگ جو دعا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ان کا سوال ہے ہمیں کیا ملے گا، اس عبادت کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، فلاں کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہو بھی نہیں پا رہا. اب یسوع مسیح یہاں دیکھیں، یسوع مسیح کو کیسے پتا چل رہا ہے لوگ کھوئے ہوئے ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں، لوگ بیمار ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جب ہم 35ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا. اس طرح یسوع کو پتا چلتا تھا. آمین. اور ہمیں بھی اسی طرح پتا چلنا ہے جب ہم اپنے محلے میں، اپنی کلیسیا کے گھروں میں، ایک دوسرے کے خاندان میں. میں کہہ رہا ہوں ہم بڑے پیمانے پہ نہیں کریں گے، ہم چھوٹے پیمانے پہ کریں گے. آمین. جب ہم چھوٹے پیمانے پہ کامیاب ہو جائیں گے پھر ہم اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں گے. ساریاں دی جنگ اپنے پلے نہیں پانی. بات ذہن میں رکھیں، ہر ایک گھرانے کی جنگ اپنے سپرد نہ کریں، جو آپ کے ہیں ان کی جنگ لڑے. صرف یہ بڑا روحانی اصول ہے، اس کو بعد میں ہم سیکھیں گے آنے والے دنوں میں. سب کی جنگ نہیں لڑنی کہ جناب سارے محلیاں دے پورے. آپ نے جو آپ کے خاندان ہے، آپ کا روحانی خاندان، اس کی جنگ لڑنی ہے، ان کے نام لینے، یسوع کے نام سے دعا کرنی ہے، سانپ اور بچھوں کو کچلنا ہے، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آنا ہے، نشے کی تاثیروں پر غالب آنا ہے، اور قرضے کی تاثیروں پر غالب، بیماری کی تاثیروں پر غالب آنا ہے. وہ تاثیریں جو بچوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہی ہیں ان پر غالب آنا ہے. آپ نے ان کو. اور یسوع کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ بیمار ہیں، لوگ کھوئے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، اور یسوع ترس کھا رہا ہے ان پر، کیونکہ یسوع ان کے درمیان گھومتا پھر رہا تھا. وہ گاؤں گاؤں جا رہا تھا، وہ شہر شہر جا رہا تھا، اور اس طرح یسوع کو پتہ چل رہا تھا. اور ہمیں بھی ایسے ہی پتہ چلنا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی پتہ چلنا ہے، اور ہم نے بھی اس طرح مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور میں پھر بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم چھوٹے پیمانے پہ شروع کرنے لگے ہیں. آپ کسی کو ₹1,00,000 دے دیں، وہ ₹1,00,000 خرچ کر کے پھر غربت میں آ جائے گا، لیکن آپ اسے ان غربت کی بدروہوں، قرضوں کی بدروہوں اور عدم معرفت کی بدروہوں سے رہائی دلا دیں دعا کر کر کے، وہ دوبارہ جو ہے ان کے قبضے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ترقی کرتا جائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو یسوع کیا کر رہا تھا؟ یسوع کو کیسے پتہ چل رہا تھا؟ 10ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا
اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور یہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ یسوع نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ اور میں بتا دوں آپ کو، یسوع نے جب ان کو آگے بھیجا ہے 10ویں باب کی پہلی آیت، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ یہ یسوع نے کر دیا ہے۔ جن کو یسوع نے بلایا ہے، جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب پولس کا خط ہم پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں، وہ کہتا ہے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کے درمیان، کن کے درمیان؟ ایمان لانے والے کون ہیں؟ ہم جتنے بھی یہاں ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اگر آج آپ یسوع کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، آپ ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے درمیان اس کی بڑی قدرت بے حد ہے، اس کے رول کو، اس کی قدرت ہمارے لیے بے حد ہے۔ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ یہ جو اختیار یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو دیا، وہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ ہاں پھر آگے پڑھیں ذرا 17ویں آیت 10ویں باب کی، لکھا ہے 17ویں آیت کو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ آمین۔ سنیں غور سے ذرا، خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک بات مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ جب ہم لوکا کی انجیل میں جاتے ہیں، اس کے 10ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، تو وہاں پر ہمیں ایک اور بات خداوند یسوع کی ملتی ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس نے ان 70 کو جب 10ویں باب میں دیکھتے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا، وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ آمین۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیں 17ویں آیت اسی باب کی، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، آئے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہونا، آپ کے زور طاقت کی وجہ سے نہیں ہونا۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ جناب میں ہوں اپنی کلیسیا واسطے دعا کرن لگا، میں فلاں بھائی واسطے دعا کرن لگا، جنوں جڑا قرضے چ، فلاں بہن واسطے دعا کرن لگا، جڑے بدروہاں چ نے تے مینوں ہی شیطان تنگ کرن گے، آئندہ نہیں کام۔ وہ 70 خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے، آئے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے، قرضے ہمارے تابع ہیں، جادوگریاں ہمارے تابع ہیں، بیماریاں ہمارے تابع ہیں، اے خداوند بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ ہالیلویہ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ جب میں اور آپ اس خیال کے ساتھ کہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور ہم سب نے ترقی کرنی ہے، اور ہم نے وہ جو ہمارے حصے ہیں، جو مسیح کے بدن کے حصے، جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہیں، قرضوں کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا بے برکتی کی صورت میں، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، یسوع کے نام سے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یسوع کے نام سے ہی وہ بیماریاں آپ کے تابع ہوں گی، آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا، آپ کے روزوں، آپ کی لیاقت، آپ کی خوبی، آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے زور طاقت، آپ کی ریاضت کی وجہ سے نہیں، آپ کے خداوند، آپ کے نجات دہندہ، آپ کے منجی خداوند یسوع کی وجہ سے ہوگا، اس کے نام کی وجہ سے ہوگا کہ وہ جب آپ دعا کریں گے تو وہ بیماری، لاچاری، نداری، بے روزگاری، قرضے کی چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ آپ انہیں کہیں گے یسوع کے نام سے فلاں گھر کو چھوڑ، قرضے کی تصویروں چھوڑو، یسوع کے نام سے چھوڑیں گے وہ۔ آمین۔ یہ ایک بدروہیں ہوتی ہے، میں بتا دوں آپ کو، آپ نے کتنی دفعہ غور کیا ہوگا، آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ کا جب قرضہ جیسے اترے گا آپ کہیں گے لے لینے ہیں، کوئی گل نہیں۔ کتنی بار دل کرتا ہے، خود دل ایسے اندر سے کر رہا ہوتا ہے، آپ نے ڈانٹنا کہنا ہے، کلام میں لکھا ہے وہ قرض دیا کریں گے نہیں۔ آمین۔ آپ نے یہ کہنا کرنا، آپ نے ڈانٹنا ہے، لالچ یسوع کے نام سے مجھے چھوڑ۔ کئی بار میں نے یہ دعا اپنے لیے کی، کئی بار، ہر دفعہ قرضہ ختم ہونا تو ہم نے کہنا پھر لے لیتے۔ میں نے کہا یہ تو بدرو ہے، یہ جو پکڑتی ہے دلوں کو، حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر بھی لے لینا۔
میں نے یسوع کے نام سے اسے ڈانٹنا شروع کیا، چھوڑ میرا دل، آزاد ہو یسوع کے نام سے، میرا دل آزاد ہو، قرضے چھوڑ ہمیں، قرضے کی تصویر چھوڑ ہمیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر کیا ہوا، اب لوگ پیچھے بھاگتے، میں کہتا بھائی ہمیں چاہیے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے کیا لگانا ہے یہاں، آپ لے لیں بس، ہمیں چاہیے نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، دل کرتا ہی نہیں لینے کو۔ اور جب آپ دعا کریں گے، آپ ایسے ہی چلتے چلتے راہ میں چلتے ہوئے پھر آپ پکڑے نہیں جائیں گے قرضوں کے ہاتھوں، بلکہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آمین۔ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا قرضے لینے کے لیے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا سود لینے کے لیے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کی طرف جانے کے لیے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، آپ خدا کی طرف آ جائیں گے۔ آمین۔ لکھا ہے وہ 70 خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے آئے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے۔ اب پھر جب اسی باب کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب یسوع نے آپ کے لیے بڑا کام کیا ہوا ہے، اس نے شیطان کو ہرایا ہوا ہے، اس نے ابلیس کا برملا تماشا بنایا ہوا ہے، اس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہوا ہے، اس کی کمر کو توڑا ہوا ہے، اب شیطان ہارا ہوا ہے۔ 19ویں آیت دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپ اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر، تھوڑی قدرت پر، ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے۔ آئے مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، ایک خاندان ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لیں، دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ قرضے کی تصویریں چھوڑو، بے روزگاری کی تصویریں چھوڑو۔ اگر آپ نے کوئی گھر دیکھا ہے جن کے بچے جوان ہیں اور روزگار نہیں ہے، یسوع کے نام سے روزگار لگے ان بچوں کا، آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ ان کے لیے برکت چاہیں گے، پہلے برکت آپ کے گھر آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ ان کے قرضوں کو اترنے کی دعا کریں گے، آپ کے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ دوسرے کی بیماری دور ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے، آپ کی بیماریاں گھر کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کبھی آپ نے غور کیا جب آپ کسی کا منہ کالا کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کالے کرتے ہیں، نہیں توے تے انج پورا رگڑ کے زیادہ پھر وہ منہ تے لاندے ہو کہ بھائی جننا زیادہ کالا ہوئے گا اتنا ہی زیادہ وہ منہ کالا ہوئے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب جب آپ کسی کو برکت دیتے ہیں، پہلے برکت آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے تو خداوند یسوع نے کہا تھا کہ بدی کے عوض بدی نہیں کرو، کیونکہ تمہیں نیکی کے جو ہے نا برکت کے فرزند ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ جب ہم بدی کے عوض بدی کر دیتے تو لعنت آ جاتی ہے ہم پر۔ اس نے تو لعنت لے لی بدی کر کر، پھر ہم بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے نہیں کرنی، ہم نے نیکی کرتے رہنا ہے، ہم نے نیکی کرتے رہنا ہے، ہم نے نیکی کرتے رہنا ہے، اور ہماری نیکیوں کا خدا ہمیں صلہ دیتا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں اجر ملتا جائے گا، ہماری برکت بڑھتی جائے گی، اور پھر جب یہ جو 30-40 خاندان ہے جب یہ ترقی کریں گے، آپ نور بن کے چمکیں گے، آپ گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ ابھی یہ شروع ہو رہا ہے، کل آپ کا اگست، اور اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 5 مہینے ہیں۔ 5 مہینے میں جب آپ دسمبر میں داخل ہو رہے ہوں گے، آپ قرض فری، آپ بیماریوں سے آزاد، آپ سود سے آزاد۔ آپ پھر یہ نہ سوچے کیسے ہوگا، کون کرے گا، میں کیسے آزاد ہوں گا۔ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کا خدا کرے گا۔ آمین۔ جب آپ کا خدا کرتا ہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں کیسے ہوتا ہے، آپ کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے، اور پھر آپ نور بن کے چمکیں گے، پھر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تعریف کریں گے۔ کتنے ایماندار مسیح ایماندار اپنی گواہی غیر قوموں کو سنا ہی نہیں پا رہے۔ غیر قومیں آپ کا حال دیکھ کر، میرا حال دیکھ کر، ہمارے روپے پیسے کا، ہماری صحت، ہمارے بچوں کا حال دیکھ کر بھئی اسی نہیں مسیح وال جانا، کیونکہ آپ پھنسے ہوئے نے، اے آپ بڑے دکھی نے۔ ازا کرنا نا اے مسیح نو پہچان کے، یا مسیح نو جان کے، یا مسیح نو قبول کر کے، وہ نہیں پھر آتے۔ لیکن جب ہمارا حال ہم نور بن کے چمکیں گے، جب ہم نور بن کے چمکیں گے، پھر لوگ کیا کہیں گے، یار ہم بھی یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، اس یسوع کو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔
ہمیں اور بتاؤ اس یسوع کے بارے میں، ہمیں اور بتاؤ اس یسوع کے بارے میں۔ ہم اس یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، یہ جو قرضوں سے آزاد کر رہا ہے، یہ جو بیماریوں سے آزاد کر رہا ہے، یہ جو بدروحوں سے آزاد کر رہا ہے، یہ جو گھر میں برکت کو لے کے آ رہا ہے، یہ جو گھر میں خوشحالی کو لے کے آ رہا ہے، یہ جو نور بنا کے چمکا رہا ہے، ہم اس یسوع کو جاننا چاہتے ہیں۔ غیر قوموں میں چرچا ہو جائے گا۔ کیوں چرچا تھا؟ گی زبور کہتے ہیں نا، غیر قوماں چ چرچا سی کہ نہ دا خدا۔ کیوں چرچا تھا؟ سمندر کے دو حصے ہو رہے ہیں، خشک زمین بن رہی ہے، ہاللیلویہ۔ بادل آسمان پر سایہ کر رہا ہے، سورج اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے اور آپ سائے میں جا رہے ہیں۔ من آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے، آسمانی خوراک، بٹیرے آپ کے لیے اڑ اڑ کے آ رہے ہیں، آپ وہ کھا رہے ہیں۔ بیماری، آپ کا کپڑا پھٹ نہیں رہا ہے، آپ کے جوتے ٹوٹ نہیں رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار کون لوکین ہے؟ اور جہاں آپ جاتے ہیں آپ نہ فوج ہے نہ کچھ ہے، لیکن قوموں پر فتح پاتے جا رہے ہیں۔ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ ان پر فتح پاتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا نے انہیں زور دیا ہوا تھا اور خدا کی قدرت ان کی زندگیوں سے نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا شروع کرنی ہے، ایک دوسرے کا نام لے لے کے دعا کرنی ہے۔ قرضوں کو کہنا ہے چھوڑو، بدروہوں کو کہنا ہے چھوڑو، لڑائی جھگڑے کو کہنا ہے چھوڑو، اور یسوع کے نام سے حکم دینا ہے چھوڑو۔ اور جب آپ یہ کرو گے تو یسوع کے نام سے ابلیسی اختیارات بھاگیں گے، کلیسیا ترقی کرے گی، مسیح کا بدن ترقی کرے گا، مسیح خوش ہوگا، اور مسیح جب خوش ہوگا تو آپ کو ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتا جائے گا۔